سورة الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين إله رب العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وقاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء و سوگواران و پرساداران جناب فاطمۃ الزہرا، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ قرآن مجید کی سورہ مبارک کے حج کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں پروردگار عالم حج کے احکام اور مناسک کے حج کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک من شعائر اللہ، یہ تمام چیزیں جو حج کی مناسک کے حج میں انجام دی جاتی ہے تمام اللہ کے شعائر ہیں. اس کی تعظیم ومن یعظم، اس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کا احترام تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے. کیوں ہم اس کا احترام کریں؟ ومن یعظم شعائر اللہ من تقوی القلوب، اس لیے کہ یہ دلوں کا تقوی پیدا کرے. یعنی تعظیم شعائر الہی کی ہوتی ہے، لیکن دل میں مسلمانوں کے ایک تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری. ایک آنکھ کا تقوی ہوتا ہے، جب میں آنکھ کو
محرومات سے، جو حرام چیزیں ہے اس سے بچاتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں، تو مجھے آنکھ کا تقویٰ میرے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب میں گناہوں سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھتا ہوں تو کان کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ جب زبان کو حرام باتوں سے، غیبت اور غلط شہادت دینے سے اپنے کو محفوظ رکھتا ہوں تو زبان کا تقویٰ اور پرہیزگاری اپنا رہا ہوتا ہوں۔ لیکن دل اور دماغ کا بھی تو تقویٰ ہے۔ دل اور دماغ کا تقویٰ اس وقت پیدا ہوگا کہ جب اللہ کسی کے لیے حکم دے کہ اس کی تعظیم کرو تو ملائکہ کے اوپر بھی فرض بن جاتا ہے کہ آدم خاکی ہے لیکن اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، تعظیمی سجدہ بھی کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو شیطان بن جائیں گے، ملائکہ کی صفوں میں بھی رہیں گے۔ عبادت بالکل اسی طریقے سے اگر ہم شعائر الہی کی ہم تعظیم نہیں کریں گے، تکریم نہیں کریں گے، اعمال کتنے بھی اچھے ہو لیکن تمام چیزیں ہم شیطانی ہمیں ان کی صفوں سے، عبادت گزاروں کی صفوں سے نکال دیا جائے گا جس طریقے سے ابلیس کو نکالا ہے۔ اب یہ حج کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، اور یہ جو 40 امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ تجدید بیعت ہے امام حسین علیہ السلام۔ یہ کیا اہمیت رکھتی ہے؟ کیوں ہم نے شعائر الہی کی آیت کا انتخاب کیا ہے؟ کیونکہ بارہا خود رسول خدا نے اور ائمہ اطہار نے امام حسین کی زیارت کا ثواب حج کے مترادف شمار کیا ہے، اور تمام زیارات میں جتنی بھی چیزیں انجام دی جاتی ہے وہ حج کے ثواب سے زیادہ اس کا ثواب بتلایا گیا۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ معصوم اپنے کلام میں کیوں بار بار حج کا کہہ رہے ہیں؟ جیسے حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ زیارت کرتا ہے اس کا ثواب 20 حج کے مترادف ہے۔ پھر راوی تعجب کرتا ہے تو مولا کہتے ہیں اس میں تعجب کی بھی کیا بات ہے؟ 20 قبول شدہ حج کا ثواب۔ پھر راوی تعجب کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس میں اور تعجب کی کیا بات ہے؟ 20 قبول شدہ عمرے کا ثواب ہے۔ امام حسین کی زیارت کبھی بھی کسی بھی ٹائم کے اندر آپ انجام دے دے، امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت کرنے جاتا ہے گویا وہ رسول خدا کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ کامل الزیارات میں بہت ساری احادیث ہے، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے امام حسین کی زیارت کے فضیلت کا، اور تمام آپ روایت کو ٹٹول کر دیکھیں گے تو تمام حج اور حج کے مناسک سے مقایسہ کیا ہوا ہے۔ جس طرح حج کرنے کے لیے ایک مومن جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس طریقے سے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے جس طریقے سے وہ ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو کر معصوم ہو کر آیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی زیارت کے لیے غربت میں امام حسین کی جاتا ہے وہ زیارت کر کے لوٹتا ہے تو اس کے گناہ تمام محو کیے جاتے، اس طریقے سے جس طرح ایک معصوم بچہ ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو کر آیا۔ کیوں یہ تعبیر کیوں پیش کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی حج کرنے چلے جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن حج کے ارکان میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک معصوم جو نبی نہیں ہے، جو حجت نہیں ہے، جو خلیفۃ اللہ نہیں ہے، جو ولی اللہ نہیں ہے، اگر کسی معصوم نے کوئی فعل انجام دیا ہے اور اللہ کو وہ فعل پسند آ جاتا ہے تو اللہ حکم کے اس کو حکم دے کر اسے شاعر الہی بناتا ہے۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ پروردگار عالم قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 58 میں 158 میں پروردگار فرما رہا ہے، ان الصفا والمروہ
من شعائر اللہ. ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ خانہ کعبہ، یہ مناسک حج، یہ صفا و مروہ، یہ تمام چیزوں سے پہلے مکہ کی سرزمین ایک چٹیل میدان تھا، اور مکہ کی سرزمین بے آب و گیاہ تھی. وہاں پر ایک نبی کی شریک حیات جناب ہاجرہ نے وہاں پر سعی کی، صفا سے مروہ تک اپنے لال اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش کے لیے دوڑی ہے. یہ سعی، یہ دوڑ اللہ کو اتنا پسند آ گئی کہ اسے شاعر الہی کہا ہے قرآن. جبکہ یہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، ولی نہیں ہے، خلیفۃ اللہ نہیں ہے جناب ہاجرہ. لیکن آج سارے مسلمان ہم سب اس سعی کو کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کا جز سمجھتے ہیں اور اللہ کی اطاعت سمجھتے ہیں، اور اس کو اللہ نے قرآن میں آ کر مینشن کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی سعی ایک عبادت ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی معصوم کوئی فعل انجام دے دے، کوئی امام آ کر کوئی فعل انجام دے دے کہ وہ نجف سے لے کر کربلا تک سعی کرے، مشی کرے، چلے، تو وہ فعل تمام علماء کے لیے، تمام مومنین کے لیے وہ حجت بن جاتا ہے. کیسے؟ بہت سارے. آپ کو پہلے تو یہ 2 سرزمینوں کو سمجھنا ہوگا. کائنات میں 2 ایسی سرزمین ہے جس کو فضیلت حاصل ہے. ایک مکہ کی سرزمین ہے. جب مکہ کی سرزمین پر رسول خدا کے قدم آ گئے تو اللہ قرآن میں سورہ بلد میں فرماتا ہے لا، ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اے رسول، ہم کبھی مکہ معظمہ کی قسم نہ کھاتے مگر تو جو اس شہر میں رہتا ہے. ایک والد ابو طالب اس میں رہتے ہیں، ایک علی ابن ابی طالب اس میں رہتے ہیں. جب معصوم گھرانے کے قدم مکہ کی سرزمین پر آ جاتے ہیں تو قسم کھانے کی منزل پر آ جاتے ہیں. پھر اللہ اس سے صرف مکہ رہنے نہیں دیتا ہے بلکہ مکہ کو مکہ معظمہ بنا دیتا ہے. معصوم کے قدم آئے، خانوادہ عصمت کی تحریک وہاں مکہ سے چلی، وہ حرکت، وہ ڈیوائن مشن وہاں مکہ سے چلا، تو اللہ کو یہ پسند آ گیا تو اس کی عظمت کو بڑھا دیا. بالکل اسی کے طریقے سے مباہلہ کے میدان میں جو خاندان رسول لے کر چلے تھے، وہی خاندان وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِهِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وہی گروہ، وہی مشن، وہی تحریک کو لے کر حسین ابن علی کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں. جب کربلا کے میدان میں حسین ابن علی پہنچے ہیں، جب شہادت کا عظیم ترین نذرانہ پیش کیا ہے، تو پھر کربلا کی سرزمین صرف کربلا کی سرزمین نہیں رہی ہے بلکہ کربلا معلیٰ بن گئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی 2 سرزمین ایسی ہے. ایک مکہ کی سرزمین ہے جس کو مکہ معظمہ کہا جاتا ہے، ایک کربلا کی سرزمین ہے جس کو کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے. کیوں؟ وہاں پر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کو فضیلت حاصل ہے. یہاں پر نور اللہ ہے، حجت اللہ ہے. امام حسین اپنے خطبات میں بارہا فرماتے تھے نحن حجت اللہ لا یطفئ. ہم وہ اللہ کی حجت ہے جس کے نور کو بجھایا نہیں جا سکتا ہے. قرآن میں خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نور کو کبھی بجھایا نہیں جا سکتا ہے. اور وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کے رب کے نور سے یہ زمین منور ہو گئی ہے، ان میں اللہ کا نور چمکا ہے، اس لیے ان کو فضیلت حاصل ہے. معصوم عصمت، اور وہاں سے مشن الہی چلا ہے، اللہ کی تحریک وہاں سے چلی ہے 2 سرزمین سے. وہی مشن، اسی لیے رسول بارہا امام حسین کی طرف رخ کر کہتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین،
حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ چھوٹی حدیث نہیں ہے، رسول فرمانا چاہتے ہیں جو شریعت میں لے کر آیا ہوں وہ شریعت کو حسین ابن علی بچائیں گے۔ اور تمام عبادات حج کے اندر جو ہم انجام دیتے ہیں وہی عبادات کو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کربلا کے اندر آ کر انجام دیں۔ اسی طرح سے جس طریقے سے حج کوئی عام ایام میں اگر ہم ادا کریں گے تو اسے ہم عمرہ کہتے ہیں، لیکن حج کی تاریخ مخصوص ہے۔ حج 9، 10، 11، 12 ذی الحج کو انجام دی جاتی ہے مخصوص تاریخ میں۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی بھی ایام میں ہم چلے جائے کربلا زیارت کہی جائے گی، لیکن 20 سفر زیارت اربعین معصوم نے مخصوص قرار دیا ہے دین کو۔ جس طریقے سے حج کے لیے غسل کرنا ہے، زیارت خانہ کعبہ کے لیے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم کربلا معلیٰ میں وہی عمل انجام دیتے ہیں، غسل کرتے ہیں جو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اسی دن آ کر فرات کے اوپر غسل انجام دیا ہے، آ کر نماز پڑھی ہے، آ کر زیارت پڑھی ہے، وہی عمل انجام دے۔ اب جو لوگ بدعت سمجھتے ہیں ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کس لیے اتنا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ شعائر الہی، صفا و مروہ ایک پہاڑ ہے، لیکن ایک شریک حیات نبی کی، ایک شریک حیات جناب حاجرہ کی سعی اللہ کو اتنی پسند آ گئی تو اس کو محترم بنا دیا، اس کی تعظیم کو مکرم بنا دیا۔ بالکل اسی طریقے سے وہاں پر وہ سعی کی جاتی، یہاں پر مشی کی جاتی ہے۔ وہی چیز ہے، وہی تحریک ہے، وہی ارادہ ہے، وہی قربت الہی۔ وہاں قربت الہی ہماری ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے لیے کس لیے جاتے ہیں؟ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ۔ یہ سب سے پہلا گھر ہے ہوئی زمین کے اوپر جو گریا و جاری کی جگہ پر ہے، بے بکہ کا بکا سے ہے۔ وہاں پر صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں پر جو گریا و جاری اور غم بنایا جاتا ہے وہ خوف خدا کے لیے ہوتا ہے۔ کربلا میں ہم جو روتے ہیں تو مظلوم کے اوپر مظلومیت میں روتے ہیں، اور دونوں کے لیے تائید ہے معصومین۔ معصومین نے اس کی گریے کی عظمت اور فضیلت بیان کی۔ دوستو عزیزو، حج کے اندر، قرآن کے اندر ہے جانوری کی قربانی کو بھی اللہ نے شاعر الہی کہا ہے۔ سورہ مبارک حج آیت نمبر 36 میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ بدنہ جو ہے، البدنہ، یہ خاص جانور عام ہوتے تھے، لیکن جو جانور اللہ کے لیے قربانی کے لیے قرار دے دیا تو اللہ نے کہا یہ بدنہ نہیں ہے، یہ اب قربانی کا جانور نہیں ہے، بلکہ یہ شاعر الہی ہو گیا۔ اس کی ہڈی، اس کا گوشت، اس کا پوشت محترم بن گیا۔ جبکہ ایک صلوات پڑھو محمد والا، جبکہ قربانی کا جانور ایک جانور ہے اور صرف اللہ معصوم کے حکم پر ہم قربان کر دیتے ہیں تو وہ شعائر الہی کہا جاتا ہے، اور اس کی تعظیم ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اب انصاف سے بتاؤ، ایک نبی کا خواب تھا، جناب ابراہیم خلیل اللہ، جب خواب دیکھا ہے اور اللہ نے حکم دیا ابراہیم گھبرا کیوں رہے ہو، اپنے خواب کو پورا کرو، اس کی خواب کی تعبیر پیش کرو، اپنے بچے کو قربان کرو۔ جناب اسماعیل کو لے کر جناب ابراہیم چلے ہیں، اور عالم اسلام جانتا ہے کہ وہاں پر جناب ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنے بیٹے کے اوپر جب چھری چلانا چاہتے ہیں تو دمبا آتا ہے آسمان سے اور ان کا بیٹا بچ جاتا ہے۔ لیکن انصاف سے بتاؤ، جو رسول 1400 سال پہلے عالم اسلام کی کتاب میں روایت موجود ہے، جب امام حسین 3 شعبان کو پیدا ہوئے، رسالت کی آغوش میں حسین ابن علی ہے، تو رسول گریا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا
یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل آ کر میرے اس فرزند کی شہادت کی خبر سنائی ہے کہ میری امت بے دردی کے ساتھ اس حسین کو ذبح کرے. لفظ ہے ذبح. اسی روایت کے تحت ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان نہیں کیا ہے، لیکن رسول نے اپنا قرآنی بیٹا ابنان کی منزل پر اپنا قرآنی بیٹے کو کربلا کے اندر قربانی پیش کر کے ذبح عظیم کی عظیم ترین تعبیر پیش کی. اور وہی حسین نے بھی، حسین ابن علی نے بھی جب اپنا بیٹا قربان ہو رہا تھا تو آنکھوں کے اوپر پٹی نہیں باندھی تھی، اور وہ بھی شبیہ رسول جیسا جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، اخلاق میں رسول خدا کی شبیہ تھا، وہ عظیم ترین شہادت کا نذرانہ پیش کیا. یہ شعائر الہی اس لیے کہ اس حسین سے جو چیزیں نسبت رکھتی ہے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں. یہ رسول کا گریہ کرنا ان کی یہ بتاتا ہے کہ رسول کو یہ چیز پسند تھی، عزاداری پسند تھی رسول کو. آج بھی خانہ کعبہ کی، ہم خانہ کعبہ بے وقت اور بقا کی جگہ پر ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، گریہ و جاری، وہاں غم. آج بھی خانہ کعبہ کالے پردوں میں ہے، اور آج پوری دنیا میں چلے جائیے کالا لباس ایک احتجاج ہوتا ہے مظلوم کی حمایت کے اندر. اور سفید کپڑا، پہلے ہم سفید پائجامہ نیچے پہنتے تھے اور اوپر کالا لباس پہنتے تھے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ سفید، آج بھی کورٹوں میں آپ جائیں گے تو یہ علامت موجود ہے. کورٹوں میں بھی جج ہو، وکیل ہو، تمام لوگ یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ ہم کالا لباس پہن کر مظلوم کی حمایت کرتے ہیں اور سفید لباس پہن کر انصاف کو دلانا چاہتے ہیں. سفید لباس عدل و انصاف کی علامت ہے. یہی چیز ہم حج کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آج جو حجاج کرام جو احرام پہنتے ہیں، اس لیے وہی انصاف دلانا چاہتے ہیں. تمام دنیا کے مسلمان کسی بھی مسلک کا ہو، حج کے لیے ایک مخصوص تاریخ میں جاتا ہے. آج بھی مخصوص تاریخ 20 صفر کو تمام مسلک کے مسلمان کربلا معلی 20 صفر کو پہنچتے ہیں. مخصوص ہے یہ زیارت. اور وہاں جا کر تمام لوگ اپنے جس طریقے سے حجاج کے اندر پہلے جناب ابو طالب کو سقائے حجاج کہا جاتا ہے اور وہ پانی پلاتے تھے، حجاج کرام کی خدمت انجام دیتے تھے، اسی سیرت پر چل کر آل محمد کے چاہنے والے محب آج کربلا معلی پہنچ کر نجف سے کربلا تک سبیلیں قائم کر کے پانی پلاتے ہیں، نذر دیتے ہیں. کربلا مکہ معظمہ کے اندر قربانی کے جانور کس لیے کھلاتے ہیں؟ مسکین کو، فقیر کو، یتیموں کو، غریبوں کو کھلایا جاتا ہے کہ نہیں کھلایا جاتا؟ کھلایا جاتا ہے. کیوں؟ ایثار و قربانی کا اظہار کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے لوگ سوال کرتے ہیں کیوں اتنا سارا نیاز دیا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ محبان اہل بیت ایثار و قربانی کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. مکہ کربلا معلی میں جا کر سبیلے لگا کر، کھانا کھلا کر، تبرک، نذر، نیاز، یہ عشق امام حسین کا ایک طریقہ ہے. حج کے اندر برات بھی ہے اور اظہار محبت بھی ہے. اظہار محبت، ہم خانہ کعبہ پر جا کر اللہ سے اظہار محبت کا اظہار کرتے ہیں. خانہ کعبہ کی دیوار کو چومتے ہیں، وہاں کے پردے کو چومتے ہیں، وہاں کے حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں. کیوں؟ پتھر ہے اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو، لیکن چونکہ یہ شعائر الہی ہے اس لیے تمام عالم اسلام وہاں جا کر بوسہ بھی لیتا ہے، اس کی تکریم بھی کرتا ہے، اس کی تعظیم بھی کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے حجت خدا کربلا معلی میں ذریعہ امام حسین اور امام حسین کے تمام در و دیوار کا بوسہ لیا جاتا ہے تعظیم و تکریم میں. وہاں پر مکہ معظمہ کے اندر ہم جو گوشت تقسیم کرتے ہیں اس کی بھی تعظیم ہمارے پر واجب ہے، فرض ہے. اسی طریقے سے نذر و نیاز اور تبرک کی بھی تعظیم اور تکریم ہم پر فرض ہے. دوستو عزیزو،
جو اسی لیے معصومین نے اس کی عظمت، اس کی فضیلت حد سے تعبیر فرمائی ہے، حد سے اس کو تعبیر فرمایا ہے۔ اگر ہم غور کرتے چلے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں نکل کر آئے گی کہ کتنی مشابہت رکھتی ہے مکہ معظمہ اور کربلا معلیٰ کے اندر، کتنی مشابہت ہے۔ وہ تحریک پہلی تھی، آغاز تحریک تھا، امام حسین کو اس کو مکتب بنا دیا، اور یہ انتہا ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک۔ امام حسین نے اپنی عظیم ترین خانوادے کا شہادت کا نذرانہ پیش کر کے اس تحریک کو دکھایا کہ جب جب ظالم حکومتیں سر اٹھائے گی تب تک ہمارے چاہنے والے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، اور مظلوموں کی حمایت کریں گے اور ظالموں کے خلاف کھڑے رہیں گے، ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ یہ پیغام ہے، وہ تحریک ہے جو مکہ سے چلی ہے، صرف وہ مکہ کی پہاڑیوں میں محدود نہیں رہی ہے، پوری کائنات میں یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آنے والا ہے۔ یہ تحریک صرف وہاں نہیں رہے گی جو جنگلوں میں مار دیا تو وہاں پر کٹ گئے، ختم ہو گیا، نہیں۔ حسین ابن علی اللہ کی وہ حجت ہے کہ جس کے تمام چیزیں، ایک ایک چیز ان کے خون کی ایک ایک چیز پوری کائنات کے اندر رنگ لائے گی اور عدل و انصاف پیدا کرے گی، تمام انسانیت کو بیدار کرے گی۔ یہ تحریک صرف پہاڑیوں کے لیے نہیں آئی تھی کہ پہاڑیوں میں چار دیواروں میں عربوں کے لیے آئی تھی، نہیں، رسول کی سیرت کوئی معمولی نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، یہی ہم اس سفر، لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی سیرت پر چلتے ہیں، کہاں چلتے ہیں؟ میں ایک صحابی کا نام لیتا ہوں، صحابی ہے جلیل القدر صحابی ہے، اور اتنے عظیم صحابی ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تم کیا تکریم کرو گے، تم کیا تعظیم کرو گے، ان سے ایک روایت بھی آپ نے نہیں لکھی ہے، اس لیے کہ آل محمد کا چاہنے والا تھا، اس لیے کہ آل محمد کے فضائل کی احادیث کو بیان کرتے تھے، اس لیے کہ حدیث قصہ ان سے نقل ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری، اگر آپ اور ہم صحابہ کی تکریم کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو ہم پر فرض ہے کہ کم از کم جلیل القدر صحابی جابر بن عبداللہ انصاری کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، اور اس سفر کو ہم بھی کربلا جاتے ہیں اور اظہار مودت و محبت کرتے ہیں۔ تو جابر اسی دین بھی سفر کو کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں، اور اس حالت میں پہنچتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے شاگرد جناب عطیہ کوفی ساتھ ہوتے ہیں، اور جابر نابینا ہوتے ہیں، اپنے صحابی اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ عطیہ مجھے قبر حسین کے پر لے کر چل، امام حسین کی شہادت کے بعد میں حسین پر گریہ نہ کر سکا، مجھے حسین کی قبر کا نشان بتا دے۔ وہ عطیہ کہتا ہے کہ جابر مجھے بھی حسین کی قبر نہیں معلوم ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں مجھے تمام قبروں کے درمیان میں کھڑا کر لے۔ اب عطیہ نے جیسے ہی جناب جابر کا ہاتھ تھاما، قبروں کے درمیان میں آئے ہیں، جناب جابر نے محبت اہل بیت کی خوشبو محسوس کی ہے، قبر پر دونوں ہاتھ رکھ دیے، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آقا جابر کا سلام قبول کیجئے۔ کہ آقا جابر کو جواب نہیں دیں گے، آقا آپ کیسے جابر کو جواب دیں گے؟ ارے آپ کا سر تو تن سے جدا کیا گیا، آقا آپ کی شہرت کاٹی گئی ہے، آپ کیسے جابر کو جواب دے سکتے ہیں؟ جابر ہے یہاں پر قبر حسین پر گریہ کر رہے ہیں کہ ادھر سے اہل حرم رہائی پا کر شام سے آزاد ہو کر آ رہے تھے۔ عطیہ نے کیا دیکھا؟ ایک گرد چھٹی ہے، ایک غریبوں کا قافلہ آ رہا ہے، کالے عماریہ ہے، کالے عالم نظر آ رہے ہیں۔ عطیہ نے کہا جابر ارے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ جابر نے کہا عطیہ جاؤ معلوم کرو کس کا قافلہ ہے۔ جیسے ہی جابر کے شاگرد گئے واپس لوٹے ہیں اس حالت میں کہ سر و سینہ پیٹ رہے تھے۔ ارے جابر کھڑے ہو جاؤ استقبال کے لیے، شہزادہ
سنا مولا کے پاس پہنچے ہیں، آقا مجھے معاف کرنا۔ ارے جابر کیسے کیا ہے؟ جابر تم جانتے ہو کس سرزمین پر کھڑے ہو؟ ارے جابر یہیں پر ہمارے مردوں کو شہید کیا گیا، جابر اسی سرزمین پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا گیا، جابر یہی سرزمین پر اہل حرم کو اسیر کیا گیا۔ جابر چاہتے ہیں کہ مولا کا ہاتھ کا بوسہ لے، مولا کہتے ہیں جابر ذرا سنبھل کے، اس لیے کہ اس نازک سے ہاتھوں میں رسد باندھی گئی ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی ہے۔ جابر کا دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے میرے گلے کا زخم دیکھو، آقا یہ زخم تو گہرا ہے۔ مولا نے فرمایا جابر میرے گلے میں خاردار توپ تھا، ابھی مجھے رہائی ملی ہے تو یہ توپ اتارا گیا ہے۔ ادھر جابر اور مولا میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ادھر بیویاں اپنے وارثوں کی قبر پر پہنچی ہوئی ہے۔ بی بی زینب ہے جو اپنے بھائی حسین کی قبر پر پہنچی ہے، جیسے ہی مظلومیت حسین کو دیکھا، کئی دن کے بعد حسین کا ماتم نہیں کیا تھا، جناب ام المصائب بی بی زینب اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے قبر حسین پر گرا دیتی ہے، بیان کرتی ہے بھیا حسین زینب کو معاف کرنا، آپ کی امانت سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ کر آئی ہوں، سکینہ آپ کے گھر میں روتی روتی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزاداروں میں کہوں گا آج زینب آئی ہوئی ہے، زینب اونٹ کی بلندی سے عزاداروں 2 مرتبہ گری ہے، لیکن دونوں مرتبہ میں فرق ہے۔ ابھی بھی سفر چہلم کے لیے اپنے بھائی کا ماتم کے لیے جب زینب رہائی پا کر آئی ہے تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن 10 محرم کے بعد جب اسیر ہو کر بھائی کی لاش سے گزر رہی تھی تو بندے ہاتھوں سے جب جا رہی تھی، زینب نے اپنے آپ کو منہ کے بال قبر حسین پر، لاش حسین پر گرایا۔ یہ تو قبر بنی ہوئی ہے، جیسے ہی زینب نے اپنے بھائی کا بے غسل و کفن لاشا دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا بھیا زینب کو معاف کرنا، ایک کاش کہ میرے سر پر چادر ہوتی تو تیری لاش پر ڈال دیتی۔ لا لعنة الله على القوم الظالمين رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگارہ جو مسلمان جو محبان اہل بیت علیہ السلام شیعہ حیدر اقتدار جہاں کہیں پر بھی جس حالت میں جس رنگ میں پروردگارہ تمام کی جان مال عزت آبرو ایمان کو حفاظت فرما، ان میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما، جو مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو تو آسان فرما، جو حوائج شریعہ رکھتے ہیں ان کی حوائج شریعہ کو تو پوری فرما۔ حاضرین مجلس اور دیگر لوگوں نے ہمیں التماس دعا کا کہا ہے، پروردگار تمام کی حوائج شریعہ کو تو پوری فرما، مقروضین کے قرضوں کو تو غیب سے ادا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق کا ذریعہ فراہم فرما، جن کو حلال رزق عطا کیا ان کے حلال رزق میں خیر و برکت و وسعت عنایت فرما، ان کو تیری راہ پر انفاق کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
بیماروں کو مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما پروردگار علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر باقی و جاری و ساری فرما پروردگار اعتماد عالیات مقدسات کی حفاظت فرما مملکت اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما پروردگار لبنان میں ایران میں بسنے والے شیعہ حیدر کرار کی اور فلسطین میں یمن میں مسلمانوں کی پروردگار کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے گناہ کو تو معاف فرما پھر سے گناہ نہ کرنے کی توفیق عنایت فرما ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری معرفت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت و اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد کی معرفت کے ساتھ ان کی مودت و محبت میں ڈوب کر ان کی اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جہاں کہیں پر بپا ہو رہی ہے جلوس پر آمد ہو رہے ہیں عشق امام حسین کی پروردگارہ یہ عشق عزا یہ فرش عزا پروردگارہ تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما تمام عزاداروں کو تیرے حفظ و امان میں فرما ہماری اس مختصر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما پروردگارہ ان کے حقیقی آوان انصار میں ہم سب کا شمار فرما ہم سب کی عاقبت بخیر فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین